السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم کتاب بدء الخلق کا باب نمبر 2 باب ما جاء فی 7 اردین سے پڑھنا شروع کریں گے۔ 7 زمینوں سے متعلق روایات کا بیان، 7 زمینیں۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور اسی طرح زمینیں بھی، 7 اردین، 7 زمینیں بھی ہیں۔ اچھا، قرآن حکیم میں اردین کا لفظ نہیں آیا، ارد کا پلورل نہیں آیا، لیکن 7 اردین کا جو لفظ ہے یہ ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے۔ احکام ان کے درمیان نازل ہوتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے اور یقیناً اس نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں کہیں قرآن حکیم میں کچھ ریلیٹڈ الفاظ آتے ہیں، ٹرمز آتی ہیں، تو ان کو بھی ساتھ ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے فہم میں کچھ وسعت آ جائے۔ والسقف المرفوع، سورہ الطور آیا 5، بلند چھت کی قسم، اور اس سے مراد آسمان ہے۔ السماء، آسمان۔ سم کہا النازعات بناءہا، سم کہا سے مراد آسمان کی عمارت ہے۔ الذاریات۔ والحبک، یعنی الذاریات میں آتا ہے والحبک، اور حبک کیا ہے؟ اس سے مراد آسمانوں کا ہموار اور خوبصورت ہونا ہے۔ استواؤہا وحسنہا، ہموار ہونا اس کا اور اس کا حسین ہونا۔ وَأَذِنَتْ، الانشقاق، سمعت و اطاعت۔ اذنت سے مراد اللہ کے احکام سن لینا اور مان لینا ہے۔ وَأَلْقَتْ، اخرجت، اور القت کا معنی ہے، قرآن میں آتا ہے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، کہ زمین میں جتنا کچھ بھی ہے وہ اس کو باہر نکال دے گی، چاہے وہ میتیں ہیں، چاہے وہ مزید جتنے بھی اس کے خزانے ہیں، وہ سارے جیسے وامٹ آؤٹ کر دے گی، باہر نکال دے گی اور خود خالی ہو جائے گی۔ وَتَخَلَّتْ أَيْ عَنْهُمْ، یعنی خالی ہو جائے گی اس ہر چیز سے جو اس کے اندر تھی۔ طحاہا، سورہ الشمس، دحاہا۔ طحاہا کے معنی ہے بچھایا ہے۔ بالساہرہ وجہ الارض کان فیہا الحیوان نومہم وسحرہم۔ بالساہرہ کے معنی روئے زمین کے ہیں جہاں جاندار رہتے، سوتے اور جاگتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ نے 7 زمینیں ثابت کرنے کے لیے پہلی آیت کریمہ پیش کی ہے، باقی آیات اس کی تائید میں ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے۔ تو پہلی آیت میں جو ہمیں 7 زمینوں کا ثبوت ملتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے انہی کے مانند، یعنی انہی آسمانوں کی مانند اللہ تعالیٰ نے زمین کی قسم سے بھی بنایا۔ اب اس کے مفسرین نے اور حدیث کے شارحین نے 2 معنی کیے ہیں کہ اسی کی مثل سے کیا مراد ہو سکتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس زمین کے کئی طرح کے کئی پلانٹس اور اس کائنات میں موجود ہیں۔ اگر آپ تھوڑی سی سرچ کریں نا، گوگل پر ہی کر لیں، تو یہ ناسا اور پھر اسی طرح سے اور بھی بہت سی سائنس کی کئی طرح کی سائٹس ہوتی ہیں، تو ان پر اگر آپ دیکھیں نا اور آپ ٹائپ ہی یہ کر دیں ہاؤ مینی ارتھس آر ان دا یونیورس، تو وہ آتا ہے جی 40 بلین پلانٹس اور اس طرح کے موجود ہو سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے 30 بلین ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک پروبیبلٹی موجود ہے سائنس میں بھی کہ جو ہے
زمینیں اسی طرح کی پلانٹ ارتھ کے والے ہیبیٹیٹ کی اور اسی طرح کے سارے ایٹماسفیئر والی اور بھی موجود ہو سکتی ہیں، اور قرآن ہمیں حتمی طور پر یہ بات بیان کرتا ہے کہ اسی کی مثل 7 آسمانوں کی مثل 7 زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اب ایک معنی تو یہ ہوا کہ پلانٹ ارتھ کی طرح کے اور بہت سے پلانٹس یا 7 پلانٹس موجود ہیں اس کائنات میں اسی کے طرح کے۔ دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ یہی جو پلانٹ ہے، جو ارتھ ہے، اس کے 7 لیئرز یا 7 طبقات جنہیں طبقات الارض کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ہر طبقہ اوپر والے طبقے کے مقابلے میں ارض ہے، یعنی زمین ہے۔ بہرحال واللہ عالم کہ ہمیں کب پتہ چلے گا اور کہ درست بات کیا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا غور و فکر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ یہ کتاب، باقاعدہ احادیث لا کر ایک کتاب بنائی ہے بدء الخلق، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ابتدا۔ تو ان کا ویژن اور ان کی ذہانت کی داد دیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا کہ جس زمانے کی وہ پیدائش تھے اس زمانے میں ایز سچ ایتھیزم اور یہ چیزیں نہیں تھیں، ایگنوسٹسزم نہیں تھا، ایتھیزم نہیں تھا، اللہ کا انکار اس طرح نہیں تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں، الحاد نہیں تھا۔ تو اس کے باوجود ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان کی ابتدا کے حوالے سے احادیث اور آیات اکٹھی کر دینا ایک بہت ہی بڑا کام تھا، ایک بڑا ویژنری کام تھا۔ تو اس کے اوپر انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو ہم تھوڑا سا آج دیکھیں گے جن مخلوقات کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی کیا کیا باتیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، کیا کیا معجزات، کرشمے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو ہم آئے دن اپنی اس زمین پر جس پر ہم چلتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں اور جیتے مرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ لیکن یہ غور و فکر ہونا کس اینگل سے چاہیے؟ وہ یہ کہ سبحان الخالق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا پاکیزہ خالق ہے، اور وہ خالق ہے۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی ملحد کا، کسی بھی اللہ کے بارے میں سوال کرنے والے کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جواب دیا ہے اپنے خالق ہونے کی صفت کے ذریعے سے، کہ یہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے، اور تمہارے معبودان باطل کیا بنا سکتے ہیں، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو مکھی کوئی چیز ان سے چھین کے لے جائے تو وہ اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ ایک اور سورہ میں جگہ جگہ پر آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے بارے میں بیان فرماتے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، فارونی تو دکھاؤ مجھے کیا تخلیق کیا تمہارے ان معبودوں نے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کا تم زوم رکھتے ہو کہ وہ تمہارے معبود ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے کوئی بھی غور و فکر کرنا ہے تو سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے نہیں کرنا، ہم نے اس کو سائنس کو نہیں پڑھنا، ہم نے غور و فکر کرنا ہے اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اور اس طرح کا غور و فکر کرنا ہے کہ جو ہمیں اس نتیجے پر پہنچائے جس پر اولو الالباب پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار، بے مقصد، فضول نہیں بنایا، تو پاک ہے اے ہمارے رب، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ نتیجہ یہ نکلنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی جو میگنینمٹی ہے اور جو عظمت ہے اس کو دیکھ دیکھ کر کہ جو بنانے والا ہے وہ کتنی کبریائی والا، جبروت و ملکوت والا اور عظمت والا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس اپنے دل میں جگانے کے لیے اس کتاب بدء الخلق کو ہم پڑھیں۔ اچھا، زمین کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات دیکھیے کہ زمین پر پہاڑ ہیں جو کہ ایسے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، اور اسی زمین پر اوشنز ہیں، سمندر ہیں جن کی گہرائیاں بعض اوقات امپاسبل حد تک معلوم ہوتی ہیں۔ پھر اس کی باقی جو سرفیس ہے جس کے اوپر انسان رہتے ہیں وہ بھی ایک امیزنگ، ایک انتہائی شاندار جگہ ہے۔ اگر آپ
درست معنوں میں زمین کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پیروں کے نیچے 6400 کلومیٹرز ٹریول کرنا ہوگا، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے نیچے کیا کیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کی جو لیئرز ہیں، یہ تصویر جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو ڈیپسٹ سے لے کے اوپر والا جو شیلوسٹ حصہ ہے کرسٹ، جس کے اوپر ہم رہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے اندر وہ انر کور ہے، پھر آؤٹر کور ہے، پھر مینٹل ہے اور پھر کرسٹ ہے۔ اب یہ جو 4 لیئرز ہیں، ان کو پھر آگے مزید جب ڈیوائیڈ کیا گیا تو آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو 7 لیئرز نظر آتی ہیں۔ کرسٹ کے علاوہ کوئی انسان آج تک دنیا کا زمین کے نیچے کسی لیئر کو بھی پہنچ نہیں سکا، بلکہ جو ڈیپسٹ گہرا ترین جو انسان گئے ہیں نا نیچے زمین کو جو ڈرل کیا ہے، وہ صرف 12 کلومیٹرز ہے۔ 6400 کلومیٹرز کی ڈیپتھ کا صرف 12 کلومیٹرز انسان ڈرل کر سکے ہیں، اور اس کو بھی انسانوں کو اپنی ساری ٹیکنالوجی کے سمیت 20 سال لگ گئے۔ بہرحال سائنسدان جو ہیں وہ زمین کے ارتھ کے جو انر سٹرکچر ہے اس کے بارے میں اپنی جو ایک اپریٹس ہے، یا خاص طور پر جو ارتھ کویکس آتے ہیں نا، جو زلزلے آتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی اس کے اندرونی حالات کے بارے میں خاصا کچھ جان گئے ہیں۔ وہ جو ارتھ کویک کی ویوز ہوتی ہیں جو کہ اس پورے پلینٹ کے تھرو اینڈ تھرو ٹریول کرتی ہیں، تو وہ کہیں کم اور کہیں زیادہ کیوں ہوتے ہیں، ان کی سپیڈ، ان کا بیہیویئر کیسے کیسے چینج ہوتا ہے ڈفرینٹ جگہوں پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ اندرونی جو لیئرز ہیں ارتھ کی ان کو انکاؤنٹر کرتی ہیں، وہ ظاہر ہے کوئی زیادہ تھک ہے، کوئی تھن ہے، کوئی کسی جگہ سے کیسی ہے، تو اس سے یہ ارتھ کویک کی ویوز جو ہیں ان کا بھی بیہیویئر اور ان کی اسٹرینتھ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ارتھ کا اندرونی سٹرکچر کیسا ہے۔ نیوٹن کا نام آپ نے سنا ہوگا تقریباً 300 سال پہلے۔ تو نیوٹن نے جو زمین کا کور ہے اور اس کا اندر کا جو مینٹل وہ جس کے اندر لاوا ہی لاوا ہے۔ اچھا، بائی دا وے، آپ کی جو یہ ڈائمنڈز کی کانیں ہیں، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ مینٹل کے اندر کوئی ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ یہ جو راک ہے ڈائمنڈ یہ بنتی ہے، اور پھر جب ارتھ کویکس ہوتے ہیں اور زمین لاوا اگلتی ہے تو اس میں پھر یہ بھی زمین کی کرسٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، اور پھر یہ ڈائمنڈ کی مائنز بن جاتے ہیں، جس سے کہ پھر انسان نکالتا ہے، اور پھر وہ کس قدر وہ مہنگے پھر وہ بکتے ہیں۔ تو نیوٹن نے ارتھ کا جو پوری ڈینسٹی ہے، اور پھر اس کا جو گریویٹیشنل پل ہے، اور اس کے گرد جو ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، اس کے ذریعے سے ارتھ کی ڈفرینٹ لیئرز کے بارے میں بات کی ہے۔ جو انر کور ہے نا، انر موسٹ کور ارتھ کا، یہ ایسے ہے جیسے کوئی سالڈ میٹل کا کوئی گیند ہوتا ہے، اور اس کا ریڈیس یعنی کتنا یہ چوڑا ہے اپنی گولائی میں، وہ ہے 1220 کلومیٹرز، اور یہ زمین کا جو انر کور کا جو ریڈیس ہے یہ چاند کے ریڈیس کا 3/4 بنتا ہے، اور ارتھ کی سرفیس جس کے اوپر آپ رہتے ہیں اس سے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا میں نے، 6400 to 5000 یعنی جگہ جگہ سے ویری کرتا ہے نا، کہیں تھک زیادہ ہے کہیں کم ہے، تو اتنا بینیتھ ہے ہمارے، اتنا نیچے ہے ہماری سرفیس کے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے ہزاروں کلومیٹرز نیچے ہمارے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ادھر اوپر کرسٹ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ کور کے اندر زیادہ تر آئرن اور نکل پائے جاتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ پورے پلانٹ میں سے سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ یہ گھومتا ہے۔ انر کور جو ہے، ہر چیز گھوم رہی ہے نا اینٹی کلاک وائز، تو یہ بھی تیزی سے گھومتا ہے، باقی پلانٹ کی بنسبت اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، اور یہ انتہائی گرم ہے۔
اس کا ٹیمپریچر 5400 سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، اور تقریباً یہ اتنا ہی گرم ہو جاتا ہے جتنا بعض جگہوں پر سورج اپنی سرفیس پر گرم ہے، اور یہاں کا پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، 3 ملین ٹائمز زیادہ ارتھ کے سرفیس سے اس کا پریشر ہے۔ بعض ہمارے جو مفسرین ہیں وہ اس طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سجین کا ذکر آیا ہے، بڑا قید خانہ اور اس کا زمین کے نیچے ہونا، تو شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کو وہ بنایا ہو، واللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے نا۔ جہنم کی جو معاملات ہیں وہ بالکل مزید فرق معاملات ہیں، لیکن ان چیزوں کو پڑھ کر جو ایک غیب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جہنم کے حوالے سے جو دی ہے معلومات، وہ بھی فیدم کرنی انسان کو آسان ہو جاتی ہیں، اور ان کا فہم آ جاتا ہے کہ جس رب نے اس چھوٹے سے پلانٹ ارتھ کے اندر اتنی گہرائیوں میں اتنا کچھ رکھ دیا ہے اور اتنی گرمائش اور اتنی ہیٹ رکھ دی ہے، تو وہ رب اپنے غیب میں کیوں نہیں رکھے گا، کیسے نہیں رکھ سکتا جہنم کو۔ ایک چیز ضرور آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ایمان سائنس کے ساتھ نتھی نہیں ہوا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سائنس نے بتا دیا کہ ارتھ کے کور میں اتنی گرمی ہے تو اس لیے چلو پھر ہم جہنم کو بھی مان جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ کچھ لوگوں کی جو عین الیقین ہوتا ہے، یہ ایمان کی جو مضبوطی ہے اس کا باعث بن بھی جاتا ہے، تو لہٰذا یہ غور و فکر کرنا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو زیادہ سائنس ہونے لگ گئی تو آپ لوگ خاموشی سے سن لیجئے گا، پھر یہ آپ کے اسائنمنٹ کا تو حصہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ کور جو ہے، انر کور، اس کے بعد ایک آؤٹر کور ہے۔ آؤٹر کور میں بھی آئرن اور نکل ہے، اور اس میں لیکوڈ فارم میں ہے، اور یہ تقریباً 5000 سے 2800 کلومیٹرز کی ڈیپتھ میں ہے ہماری زمین کے نیچے، اور اس کے اندر ریڈیو ایکٹیو ڈکے ہوتا رہتا ہے۔ اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں، خاص طور پر یورینیم، اس کا یہ جو لیکوڈ ہے یہ بہت ہیوج ایک وہ ریزروائر ہے، اور پھر جب یہ موو کرتا ہے تو الیکٹرک کرنٹس جنریٹ ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ کے آؤٹر کور کے اندر الیکٹرک کرنٹ جنریٹ ہوتی ہیں، یہ آپ کے پلانٹ ارتھ کے گرد میگنیٹک فیلڈ کی ذمہ دار ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کے پلانٹ ارتھ کے گرد وہ میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے، جس کا کہ اب ساؤنڈ ڈی کوڈ ہوا اور جس کے بارے میں مزید کسی وقت انشاءاللہ بات کریں گے۔ لیکن یہ میگنیٹک فیلڈ اگر آپ کی ارتھ کے گرد نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، وہ پھر یعنی زمین بیرن ہو جائے گی۔ آپ کی یہ ساری جو فصلیں اگتی ہیں اور یہ جو لہلہاتی سبز ہری بھری زمین آپ کو نظر آتی ہے، یہ پھر بالکل بنجر ہو جائے گی۔ ہر 2 سے 3 لاکھ سال کے بعد یہ میگنیٹک فیلڈ ریورس ہوتا ہے، اور سائنٹسٹ کو ابھی تک اس بات کا صحیح شعور حاصل نہیں ہوا کہ یہ ریورس کیوں ہوتا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال وہ اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر آؤٹر کور کے بعد مینٹل ہے، اور یہ تقریباً 3000 کلومیٹرز ہے، اور یہ زمین کی تھکسٹ، سب سے تھک یہ لیئر ہے، اور یہ ہماری کرسٹ کے 30 کلومیٹرز نیچے سے مینٹل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سیمی سالڈ آئرن، میگنیشیم اور سلیکون ہے، بہت ڈینس ہے، بہت گرم ہے، اور سیمی سالڈ ہے، بالکل ایسے جیسے آپ نے کیرمل کینڈی بنائی ہو تو وہ جب اپنی گرم ہوتی ہے اور جس ڈینسٹی کی ہوتی ہے نا، اس ٹائپ کا بتایا جاتا ہے مینٹل کو۔ پھر اسی طرح سے مینٹل کا جو اوپر والا حصہ ہے، اس میں کہتے ہیں ڈائمنڈز بنتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ حصہ ہے مینٹل کا جس کو کہ آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنی انگلیوں میں پہن بھی سکتے ہیں، اپنے گلے کی زینت بھی بنا سکتے ہیں۔ ورنہ تو مینٹل سے ہمیں ہمیشہ کس چیز کا خیال آتا ہے؟ اس لاوا کا جو نکلتا ہے، ایرپٹ کرتا ہے جب کوئی والکینو پھٹتا ہے تو۔ اور کچھ ڈائمنڈز ہوتے ہیں جو مینٹل میں بنتے ہیں، جن کو سپر ڈیپ ڈائمنڈز کہتے ہیں،
اور یہ تقریباً 700 کلومیٹرز نیچے آپ کی ارتھ کی سرفیس کے بنتے ہیں، اور یہ کرسٹلز ہوتے ہیں نا، تو یہ سرفیس پر آتے ہیں اسی طرح جس طرح والکینو پھٹتا ہے تو اس وقت پھر آتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہاں کہاں بندوبست کیے ہوئے ہیں زیب و زینت کے لیے. تو اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں تسبیح اور حمد ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. تو ابھی آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے جو ہمالیاز کی ہے، اور یہاں پر ارتھ کا جو کرسٹ ہے نا وہ ڈیپیسٹ ہے. ارتھ کا کرسٹ ڈیپیسٹ ہے، تقریباً 70 کلومیٹرز ڈیپ تک یہاں پہ ارتھ کا کرسٹ جاتا ہے. کرسٹ کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے کسی ہارڈ بوائلڈ ایگ کی شیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بہت تھن ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا لیئرز، بہت تھن ہے، ٹھنڈی ہے، ٹوٹنے والی ہے، برٹل جس کو کہتے ہیں نا کہ جو چیز بریکیبل ہوتی ہے. تو اپنی نیچے والی لیئرز کے مقابلے میں یہ ایک نازک سی چیز ہے. اور یہاں پر جو میٹلز ملتے ہیں وہ بھی ذرا لائٹ ہیں، جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ بھی لائٹر ہیں، سلیکا، ایلومینیم، آکسیجن، یعنی جو بھی گیسز ہیں اور جو بھی میٹلز ہیں وہ نیچے والے جو کورز ہیں، لیئرز ہیں، ان سے لائٹر ہے. اور پھر اس کی تھکنس ویری کرتی ہے. اوشنز کے نیچے بہت باریک ہو جاتا ہے، یہ ظاہر ہے وہ گہرائی میں ہے نا، تو 5 کلومیٹرز تک صرف اس کی تھکنس رہ جاتی ہے. جیسے ہوائی کے جو آئی لینڈز ہیں وہاں پر کرسٹ کی جو تھکنس ہے وہ تقریباً 5 کلومیٹرز تک رہ جاتی ہے. اور پھر پہاڑوں میں جیسے ہمالیاز کا آپ کو بتایا کہ وہاں پر تقریباً 30 to 70 کلومیٹرز اس کی تھکنس ہو جاتی ہے. اور پھر یہ جو آپ کی کرسٹ ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹیکٹونک پلیٹس جن کو کہا جاتا ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی کوئی جگسا پزل ہے اور اس پزل کے ٹکڑے جڑے ہوئے ہیں اور جڑ کر تو پھر وہ زمین بنی ہوئی ہے. اب یہ جو پلیٹس ہیں یہ گھومتی ہیں، یہ ہلتی ہیں 3 to 5 سینٹی میٹرز پر ایئر. اور ابھی تک پوری طرح سے نہیں سمجھا جا سکا کہ یہ ٹیکٹونک پلیٹس یہ کیوں ہلتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو مینٹل میں ہیٹ کی کرنٹس ہیں ان کی وجہ سے ہلتی ہوں، واللہ عالم. لیکن یہ جو پلیٹس ہیں کہتے ہیں کہ اپنے وقت پر، واللہ عالم کب، لیکن یہ ساری کنورج کر کے اور یہ یا تو اکٹھی ہو جائیں گی یا پل اپارٹ کر جائیں گی، دور ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ سے پھسل کر کسی اور ڈائریکشن میں چلی جائیں گی. اور اسی طرح کی ان کی جو موومنٹس ہیں وہ ارتھ کویکس وغیرہ کاز کرتی ہیں. زمین کے لیے کافی ہو گیا. اور اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کور اور مینٹل کی جو ڈفرینٹ لیئرز کے نام دیے گئے ہیں، تو ان کو ملا کے آپ کی ٹوٹل 7 لیئرز ہی بن جاتی ہیں زمین کی. انر کور، آؤٹر کور، لوئر مینٹل، اپر مینٹل، ایستھینوسفیئر، لیتھوسفیئر، کانٹیننٹل کرسٹ، اوشنک کرسٹ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ سب اردین سے ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال اخبرنا ابن علیۃ عن علی بن المبارک قال حدثنا يحيى بن ابی کثیر عن محمد بن ابراہیم بن الحارث عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن وكانت بینہ وبین اناس خصومۃ فی ارض. ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک قطع زمین کے متعلق جھگڑا تھا. یعنی ایک فریق کہتا تھا میری ہے، دوسرا فریق کہتا تھا میری ہے. فدخل علی عائشۃ فذکر لها ذاک. تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک دن خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سارا واقعہ بیان کیا. فقالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا ابا سلمہ، اے ابو سلمہ، اجتنب الارض، کہ تم زمین کے جھگڑے سے بچتے رہو، اس زمین سے بچو، اس کے جھگڑوں سے بچو، یہ میری ہے، یہ تمہاری ہے. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم قید شبر طوقہ من 7 اردین. جس نے ظلم کے طور پر ایک بالشت زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا
تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر تو اس پلانٹ ارتھ کے وزن کے مطابق اگر 7 زمینوں کا طوق کسی انسان کے گلے میں ڈالا گیا تو قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا. اور اسی طرح سے اگر اسی ایک زمین کو ہی ڈال دیا گیا، اسی ایک زمین کو ہی ڈال دیا گیا انسان کے گلے میں، تو کیا وہ یہ ساری جتنی ابھی ہم نے بات کی، تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس صرف ایک وہ جو ہماری لائبریریز میں گلوب پڑا ہوتا ہے، وہ کھوکھلا سا وہ گلوب ہمارے گلے میں ڈالا جائے گا؟ باقاعدہ زمین ڈالی جائے گی. یہ لٹرل ہیں باتیں. اور یہ کب ہے؟ جب ایک بالشت بھر بھی کسی کی ناحق زمین ہتھیائی ہوگی. اس لیے کہ یہ دوسرے کا بہت بڑا نقصان کرتی ہے، اور اس لیے کہ یہ اس ہتھیانے والے انسان کے پارٹ پر اس کی گریڈ اور اس کے بخل اور اس کی دنیا پرستی کی ایک ضمانت ہوتی ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں کر سک رہا کہ وہ صرف اپنا حصہ لے. جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کی بھی وہ ہتھیا لیتا ہے جو کہ ہے ہی اس کی. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیے کہ قبضہ گروپ اور قبضہ مافیا اور یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس دن سے کہ جس دن یہ انجام ہونے والا ہے. اور زمین صرف یہ نہیں کہ زمین کا وزن، زمین کے اندر کے سارے یہ کھولتے ہوئے پانی اور یہ سمندر اور مخلوقات اور درندے اور سانپ اور ہر چیز پھر زمین کے اندر ہوگی. واللہ عالم کہ اس بندے کے گلے میں کیا کیفیت ہے جو ڈالی جائے گی اس زمین کی. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور زمین کا ویسے جو وزن ہے نا وہ بھی دیکھ لیجئے، ٹنز میں اگر ہم دیکھیں تو 5.9725 بلین ٹریلین میٹرک ٹنز، یعنی 657 کے آگے 7 زیروز ہیں، 7 زیروز، گنتی ختم ہو جائے انسان کی. تو مورل آف ساری جو سٹوری کا ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنی چاہیے، اور زہد اور تقوی کے ساتھ، اور اس دنیا کے جو نعمتیں ہیں اور رونقیں ہیں وہ جتنی ملیں ان کو انسان حلال طریقے سے لے بھی، اپنے اوپر بھی لگائے، لوگوں کا حق بھی نکالے اس میں سے، اور اپنی آخرت کے لیے توشہ اکٹھا کرے. جو بندہ اپنا غم آخرت کا غم بنا لیتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، اور جو بندہ صرف اور صرف دنیا ہی میں سب کچھ چاہتا ہے تو اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کی قسمت میں ہوتی ہے. اور اگر کوئی انسان ظالم ہے اور وہ ہتھیاتا ہے تو ہم اب زندگی کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ ہم جب تجربے سے بھی دیکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں تو جو ظالم تھے جنہوں نے ہتھیایا ان کا نام انہی چیزوں کے ساتھ نسل در نسل چلتا ہے، ان کا نام ختم نہیں ہوتا. دے آر نون فار دس. وہ اپنے ظلم سے پہچانے جاتے ہیں، وہ اپنے ہتھیانے سے پہچانے جاتے ہیں. تو کیا ہم یہی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ ناموری چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبروں نے تو، رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں بھی اپنے چلے جانے کے بعد سچی ناموری مانگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو بچا کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آپ دیکھیں ان سے سن کر یہ نہیں فرمایا کہ ابو سلمہ تم سچے ہو یا ابو سلمہ تمہارا یہ معاملہ ہے یا ویسے. انہوں نے بس ایک بات ان کو محتاط بہرحال کر دیا ہے کہ اس سے بچنا. یعنی انسان جو ہے نا وہ تھوڑا سا اگر دے دینا اپنے حصے میں سے بجائے اس سے کہ لے لے. مجھے امام احمد رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ان کی کوئی انگوٹھی گم گئی تھی، تو پھر ایک اور سملر بالکل انگوٹھی جو ہے نا وہ ان کو لا کر دی گئی کہ یہی آپ کی انگوٹھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے شک پڑ گیا کہ یہ پتہ نہیں میری ہے یا نہیں، تو میں نے اب لینی نہیں. قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی دوسرے کی تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لے تو وہ قیامت کے دن 7 زمینوں میں دھنستا چلا جائے گا. یہاں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ 7 جو لیئرز ہیں یہ مراد ہوں، واللہ عالم یہ یہی لیئرز ہیں یا یہ کوئی اور لیئرز ہیں. سائنسدانوں نے تو ابھی اپنے صرف تیر تکے سے ایک کام کیا ہوا ہے نا، انہوں نے تو یعنی دیکھا کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے،
گیا تو کوئی نہیں، دیکھ کے تو کوئی نہیں آیا، عین الیقین کوئی نہیں ہے. یہ جو ارتھ کی جو لیئرز ہیں ان کا عین الیقین نہیں ہے، یہ سائنسدانوں کی تھیریز ہیں. زمین کے اندر ایسا ہے، جو کچھ زمین کی کرسٹ کے اوپر ہوتا ہے اس سے ڈرائیو کرتے ہوئے انہوں نے بنایا ہے کہ یہ ایسے ہے اندر، ورنہ ہو کے تو کوئی نہیں آیا. انر موسٹ کور سے کون ہو کر آیا ہے؟ تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت اصل کیا ہے ان ساتوں لیئرز کی، ساتوں طبقات کی بھی. لیکن بہرحال جو بھی حقیقت ہے انتہائی ہولناک ہے کہ ایک انسان، آپ انہی کو لے لیجئے، آپ ایک دفعہ اسی گلوب کا اور اس کا انر موسٹ کور کا لے لیجئے کہ ایک انسان ہے اور وہ دھنستا چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے، دھنستا چلا جا رہا ہے اور نیچے تک جا رہا ہے. تو پھر وہ صرف دھنسے گا نہیں، وہ وہاں کی ہیٹ اور وہاں کی ساری جو ہولناکیاں ہیں وہ بھی برداشت کرے گا، وہ بھی اس کے اوپر گزریں گی. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض. زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. یہ جو کفار نسی کرتے تھے اور مہینے بدل دیتے تھے، سفر کو محرم اور محرم کو سفر میں چینج کر دیتے تھے، اپنے کسی کو ڈاکہ ڈالنا ہوتا، کوئی رازنی کرنی ہوتی، کوئی موسم بہتر میں حج لانا ہوتا، کئی ان کے طریقے تھے. تو اس میں یہ جو نسی کا طریقہ تھا کہ ایک ایڈ کر لیتے تھے مہینہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تو اس سال وہ 10 ذی الحج ہی تھا، اور وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے. پھر فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ رجب، اور پھر اس کے بعد ذی الحج، محرم اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 ایک رو میں حج کے لیے، اور رجب الگ سے. ثلاثۃ متوالیات، 3 تو ہیں مسلسل، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم، و رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان. 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے. قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابیہ عن سعید بن زید ابن عمرو بن نفیل انہ خاصمتہ اروا. سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے روایت ہے کہ ایک عورت اروا سے ان کا کسی حق کے متعلق جھگڑا ہو گیا. فی حقی زعمت انہ انتقصہ لہا، وہ ایسا کوئی حق تھا کہ جس میں اروا کا دعویٰ تھا کہ سعید بن زید نے ان کی زمین نعوذ باللہ ہتھیا لی ہے اور کم کر کے دی ہے. الا مروان، یہ معاملہ وہ لے کے گئی اپنا مروان کے پاس. فقال سعید، تو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعید بن زید، انا انتقص من حقها شیئا، کہ میں اس کا حق کس طرح کم کر سکتا ہوں. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، لسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ البتہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس شخص نے زمین کا کچھ بھی ظلم سے حصہ لے لیا، فإنہ یطوقہ یوم القیامۃ من 7 اراضین، تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. قال ابن ابی الزناد عن ہشام عن ابیہ قال قال لی سعید بن زید دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابن ابی الزناد ہشام سے، اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے مجھے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو امام بخاری نے ان حدیث سے ومن الارض مثلہن کی دراصل تفسیر کی ہے کہ آسمانوں کی طرح زمین کے بھی 7 طبقات ہیں، اور وہ آسمانوں کی طرح ایک دوسرے کے اوپر ہیں. تیسری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ جاہلیت میں محرم کو سفر تک مؤخر کر دیتے. قرآن حکیم نے ان کے اس عمل کو نسی سے تعبیر کیا ہے سورہ توبہ میں،
وہ جو تقدیم و تاخیر کر لیا کرتے تھے جنگ اور لوٹ مار کرنے کے لیے، اور کوئی موسم کی تبدیلی کو دیکھنے کے لیے کہ حج کس موسم میں آتا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موقع پر مہینے اپنی اصلی حالت پر آ گئے تھے، لوٹ آئے تھے، جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ابتدا میں ترتیب دیا تھا. اور یہ حج جو ہے ذی الحج میں ہوا تھا، جبکہ کہا جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے ایک سال سن 9 ہجری کا حج ہے جو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، وہ اصل میں مہینہ ذوالقعدہ کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حج بھی کروایا تو اس وقت کروایا کہ جب وہ عین ڈیو تھا. تو بہرحال یہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینوں کا، چاہے وہ طبقات ہیں چاہے وہ پلانٹس ہیں، واللہ عالم، لیکن زیادہ معلوم طبقات ہوتا ہے، یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن ان کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گویا قرآن کا ہی انکار کرتا ہے. بابٌ فی النجوم، ستاروں کا بیان. وقال قتادۃ ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. قتادہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان کے حوالے سے کہ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت بخشی ہے، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں خلق هذه النجوم لثلاث، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ستارے 3 مقاصد کے لیے پیدا کیے ہیں. جعلها زینۃ للسماء، انہیں آسمان کے لیے زینت بنایا، ورجوما للشیاطین، اور شیاطین کے لیے انگارے بنایا، ان کو دور مار بھگانے کا ذریعہ، وعلامات یہتدی بہا، اور تیسرے نشانیاں جن سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، نیویگیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ستاروں کی پوزیشنز کو، اور خاص طور پر نارتھ سٹار یا پولر سٹار جس کو کہتے ہیں، جو کہ کبھی اپنی پوزیشن چینج ہی نہیں کرتا. فمن تأول فیہا بغیر ذالک، تو جس نے ان فوائد کے علاوہ کوئی اور تعویل کی، اخطأ، تو اس نے غلطی کی، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، تو اس نے اپنا حصہ بھی ضائع کر دیا، یعنی نیکی کا حصہ ضائع کر دیا، کیونکہ یہ تو شرک ہو گیا نا، ستاروں کے ذریعے سے کوئی اور بھی چیز لے لینا، کوئی اور بھی یعنی جیسے فال اور زائچے اور یہ سب، ستارے گردش میں ہیں اور ستارے مہربان ہیں، اور اس طرح کے کتنے ہمارے ہاں جو جملے ہیں وہ رائج ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم بولتے چلے جاتے ہیں کہ ہم کتنے شرکیہ کلمات کہہ رہے ہیں، کتنا کریپ ان کر چکا ہے شرک ہم لوگوں کے اندر. اور یہ وہی بات ہے کہ سیاہ رات میں سیاہ چٹان پر سیاہ چونٹی کی طرح کہ ہمارے جملوں کے اندر شرک ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں کہاں شرک کر رہے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ اور وہ تکلف کیا جس کا اسے علم ہی نہیں. قال ابن عباس حشیمن متغیرن، ابن عباس فرماتے ہیں حشیمن کے معنی ہے بدلا ہوا. والاب ما تأکل الانعام، اور الاب کے معنی ہے مویشیوں کا چارہ. والانام الخلق، اور الانام کے معنی مخلوق ہیں. برزخ حاجب، برزخ کے معنی پردہ ہیں. وقال مجاہد الفافن، اور مجاہد نے کہا کہ الفافن کے معنی ہے ملتفتن، لپٹے ہوئے. والغلب الملتفت، اور یہی معنی غلب کے بھی ہیں. فراشن مہادن، فراش کے معنی ہے بچھونا. کقولہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے. البقرہ 36. نکدا قلیلا، نکدن کے معنی قلیل کے ہیں. اب ستاروں کے متعلق جاہل لوگوں نے اس زمانے میں بھی اور آج کے جہلاء جو ہیں وہ کیونکہ زبان ذرا زیادہ ایسی بول لیتے ہیں کہ انگریزی بول لی تو ہمارا جو ذہنی غلامی ہے وہ اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ ہم پھر انگریزی میں کہی ہوئی بات کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، یا ان کا کوئی سٹائل یا معاشرے میں ان کا ادروائز کوئی اور سٹیٹس ہے، کوئی مقام ہے، تو وہ جو بات کرتے ہیں تو اسی کے ہم پیچھے چل پڑتے ہیں. تو چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، وہ اگر آپ کو ہاروسکوپس کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ آپ کو ٹیرو کارڈز کے ذریعے کچھ بتا رہا ہے، وہ آپ کو ستاروں کی گردش کے ذریعے کچھ بتا رہا ہے، اور وہ یہ برج اس میں داخل ہو گیا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم نے یکسر چھوڑ دینی ہیں. اور ان کو ہم نے ہمارے عقیدے میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بے معنی ہیں.
ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری قسمت کی مالک نہیں ہے، نہ ان کا اپنی جگہوں میں اپنی آربٹس میں گردش کرنا کوئی معنی ہی رکھتا ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ فلاں ستارہ طلوع ہوا تو سفر باعث برکت ہوتا ہے، فلاں ستارے کے وقت درخت لگانے موزوں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے حوالے سے صرف 3 فوائد ستاروں کے بتائے ہیں: آسمان کے لیے دنیا کی زینت، شیاطین کے لیے انگارے، اور راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ تو اس کے علاوہ یہ کہ یہ کائنات کے امور میں کوئی حصہ رکھتے ہیں، یہ سخت ایک مذموم اور غلط مذمت کیا ہوا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے بارش کے وقت ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھا تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ بارش تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہوتی ہے۔ تو بالکل جو پیچھے ہم الفاظ پڑھ آئے ہیں وہ یہی ہے کہ معمولی مناسبت بھی اگر ہو تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کی لغوی تشریح کر دیتے ہیں، اور وہ جو پیچھے ہم نے آیات پڑھی ہیں ان کی تفصیل کی یہاں پر ہمیں انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے۔ بابو صفت الشمسی والقمر، سورج اور چاند کے اوصاف کا بیان۔ بحسبان، قال مجاہد کحسبان الرحا، وقال غیرہ بحساب ومنازل لا یعدوانها، حسبان جماعت الحساب مثل شہاب وشہبان۔ حسبان کی تفسیر کرتے ہوئے مجاہد نے کہا کہ سورج اور چاند چکی کی طرح گردش کرتے ہیں۔ مجاہد کے علاوہ دوسروں نے کہا ہے کہ حسبان سے مراد حساب اور منازل ہیں، یہ دونوں ان منازل سے تجاوز نہیں کرتے، یعنی ایک یہ ہے کہ آربٹ میں چکی کی طرح یہ چل رہے ہیں تو حسبان سے یہ مراد ہے، اور دوسروں نے کہا کہ حسبان سے مراد حساب ہے، جیسے آپ ڈیٹس وغیرہ معلوم کرتے ہیں انہی کی گردش سے، اور یہ کہ لفظ حسبان حساب کی جمع ہے، جیسا کہ شہاب شہبان کی جمع ہے۔ دحاہا دوؤہا، دحاہا اس کے معنی روشنی کے ہیں۔ ان تدرک القمر لا یستر ضوء احدہما ضوء الآخر ولا ينبغی لہما ذلک، قرآن میں ہے کہ سورج چاند کو نہیں پا سکتا، یعنی ایک کی روشنی دوسرے کو ماند نہیں کر سکتی، یہ بات ان کے شایان شان نہیں، ان کو اس کا حق کی نہیں، ان کے اندر یہ کیپیبلٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی سپیڈ کو تیز کر لیں، وہ اپنی آربٹ سے نکل کے دوسرے کی آربٹ میں آ جائیں، وہ اپنی جورسڈکشن کو چھوڑ کر دوسرے کی جورسڈکشن میں منہ ماری کریں، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں فساد تو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو میزان پیدا کیا ہے، ہر کسی کو اس کی ڈیوٹیز بتا دی ہیں، سوائے انسان کے اور جنات کے اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی دوسرے کے جو ہے وہ ساتھ مسابقت کرے۔ سابق النہار یتطالبانی حثیثین، سابق النہار کے معنی ہے کہ دونوں جلدی جلدی ایک دوسرے کا پیچھا کرتے ہیں۔ نسلخ نخرج احدہما من الآخر ویجری کل منہما، نسلخ کے معنی ہے کہ ہم دن کو رات سے اور رات کو دن سے نکالتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک چلتا رہتا ہے۔ واہیتن وحیہا تشققہا، واہیتن وحین کے معنی پھٹ جانا ہے، سورۃ الحاقہ میں آتا ہے۔ ارجائہا ما لم ینشق منہا فہو علی حافتیہا کقولک علی ارجاء البئر، ارجائہا کے معنی ہے کہ جو حصہ نہیں پھٹے گا وہ اس کے دونوں کناروں پر ہوگا، جیسا کہ تم کہتے ہو علی ارجاء البئر، وہ کنویں کے کنارے پر ہے۔ سبحان اللہ۔ والملک علی ارجائہا، قرآن میں آتا ہے نا سورۃ الحاقہ میں، کہ فرشتے ہوں گے اس آسمان کے سائڈوں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ اغتشا و جنہ اظلمہ، اغتشا اور جنہ کے معنی ہے وہ تاریک ہو گیا۔ وقال الحسن، اور حسن البصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کبرت تکور حتی یذهب ضوءها، کبرت کے معنی کہ جب سورج لپیٹ کر تاریک کر دیا جائے گا۔ واللیل وما وسق ای جمع من دابۃ اتسق استوى، واللیل وما وسق
جو جانوروں کو جمع کرتی ہے، اور اتسقا کے معنی ہے سیدھا ہوا۔ بروجن منازل الشمس والقمر، بروج سورج اور چاند کی منازل۔ الحرور بالنہار مع الشمس، وقال ابن عباس ورؤبۃ الحرور باللیل والسموم بالنہار، الحرور دن میں دھوپ کے وقت جو لو چلتی ہے وہ حرور ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور جناب رؤبہ کہتے ہیں کہ حرور رات کی گرمی کو اور سموم دن کی گرمی کو کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، غور و فکر کا ذرا انداز اور ایکسٹینٹ دیکھیے۔ یقالو یولجو یکورو، اور یولجو کے معنی بتائے جاتے ہیں یکورو یعنی لپیٹتا ہے۔ ولیجتن کل شیء ادخلتہ فی شیء، اور ولیجہ ہر وہ چیز جسے تو دوسری چیز میں داخل کرے، اور قرآن میں ولیجہ کا لفظ جگری قریبی ترین دوست کے لیے آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں سورج اور چاند کی صفت حسبان بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ دو طرح سے ہے۔ سورج اور چاند دونوں اپنے مقرر شدہ پروگرام کے خلاف نہیں کرتے، جیسے چکی اپنے مقررہ دور کے خلاف چکر نہیں لگاتی، بلکہ اس کی سلاخ سے ہی اس کا یعنی کتنے قریب ہونا ہے کتنے دور ہونا ہے وہ سب مقرر ہے، اس کے خلاف اس کا گھومنا ممکن ہی نہیں ہے، وہ کر سکتی ہی نہیں۔ دوسرا معنی ہے کہ ان کی منزلیں طے شدہ ہیں، وہ مقررہ حساب سے اپنی منازل میں چلتے ہیں، یعنی آربٹس میں چلتے ہیں، اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ بہرحال سورج اور چاند کا ایک مقررہ رفتار اور طے شدہ اندازے سے چلنا، پھر اس میں ایک لحظے اور لمحے کی بھی تاخیر نہ ہونا انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو آپ گھڑیوں پر سن رائز اور سن سیٹ اور سحر اور افطار اور ظہر اور عصر اور سارے ٹائمز دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ کیوں ہیں اتنے ایگزیکٹ؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہوا ہے آپ کے لیے کہ بندے روزانہ کہیں سورج لیٹ نکل رہا ہے، کہیں چاند جو ہے وہ جلدی آ گیا ہے، تو ہم تو اسی کیوس کا شکار ہو جاتے جس کیوس کا ہم اس دنیا میں مس مینجمنٹ اگر ہوتی ہے تو شکار ہوتے ہیں۔ ایک گھر، ایک اسٹڈی ٹیبل مس مینجمنٹ کا شکار ہو جائے تو آپ کو چیز نہیں ملتی، ایک آپ کی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ کا کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی جو کامیابی کی ضمانت بتائی جاتی ہے ان میں سے ایک سب سے بڑی جو ہیبٹ ہے وہ ہے وقت کی پابندی۔ وقت کے پابند لوگ کامیاب لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ اپنی دراصل صلاحیتوں کو بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے قابل لوگ لیکن وقت کی قدر نہیں ہے، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں ان ایوریج لوگوں سے کہ جو وقت کی قدر کرتے ہیں اور اسی کے اندر وہ اپنے سارے ٹائم، اپنی ڈیڈ لائنز وہ میٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے کوئی کام کرنا ہو تو اپنے لیے زمان اور مکان دونوں آپ طے کر لیں۔ زمان یعنی اپنے لیے ڈیڈ لائن بنا لیں، میں نے اس زمانے کے آنے سے پہلے، میں نے اس وقت کے آنے سے پہلے میں نے یہ کام مکمل کرنا ہے۔ اور دوسرے اپنے لیے کوئی جگہ بھی بنا لیں، یہ ہر روز جگہ چینج کرنا، کبھی ادھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی لیٹ کے پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی کمرے میں ہیں، کبھی کہیں پہ ہیں، آپ ایک ہی جگہ پر ٹک کے آپ کی ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہوں، آپ کی بکس پڑھی ہوئی ہوں، آپ کی ہر ساری سیٹنگ بنی ہوئی ہو، آپ وہیں پر بیٹھیں تو آپ زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے۔ پھر اسی طرح سے سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، دن اور رات عدل بدل کر اسی کی وجہ سے آتے ہیں، موسموں میں تبدیلی بھی اسی کی وجہ سے آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فاسل فیولز ہیں آپ کے زمین کے اندر، جیسے یہ نیچرل گیس اور یہ آئلز اور یہ ساری چیزیں جو اندر سے نکلتی ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک یعنی ملینز آف ایئرز اگو یہ سورج کے ہی یعنی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہی آپ کی زمین کے اندر یہ فاسل فیولز پڑے ہوئے ہیں۔ اگر سورج نہ ہو تو یہ فاسل فیولز بھی نہ ہوں، یعنی آسمانوں میں آپ سے لاکھوں کلومیٹرز دور ایک سٹار ہے، اور وہ سٹار آپ کی اس زمین کی زندگی کا ضامن ہے۔ وہ نہ ہو تو یہ زمین جو ہے یہ بالکل ڈارک اور کولڈ ہو جائے، رہنے کے قابل ہی نہ رہ جائے۔ پھر اسی طرح سے فصلیں بھی اسی کے ذریعے سے پکتی ہیں۔ پھر چاند سے ہمیں روشنی ملتی ہے، مہینوں اور سالوں کا حساب رکھا جاتا ہے، سورج اور زمین کے درمیان ایک مناسب فاصلہ رکھا گیا ہے کہ اس میں کمی بیشی سے اس زمین پر انسان اور دوسرے حیوانات کی زندگی ممکن رہے۔
یعنی اس کی کمی بیشی سے تو زندگی ممکن ہی نہیں رہ سکتی. اور یہ سب فائدے صرف اسی وجہ سے ہمیں حاصل ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے جائگینٹک جو سٹارز اور پلینٹس اور ہر چیز ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فزکس کے قانون کے تحت جکڑا ہوا ہے. انہیں ہلنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ. ان کو جو ڈیوٹیز دی ہیں وہ چاہے لاکھوں سال سے کر رہے ہیں اور آگے لاکھوں سال کرتے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن وہ کرتے ہیں. تو اس لیے آپ کی یہ زمین اتنے جو آپ کا مل جاتا ہے نا، آپ کو سارا، آپ کو آکسیجن مل رہی ہے، آپ کو دن میں اتنے دن چھوٹے ہو رہے ہیں، دن بڑے ہو رہے ہیں، سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، سب کچھ آپ کو کچھ خود ڈیسائیڈ ہی نہیں کرنا پڑتا. انسانوں کے ذمے ہوتا تو ایک ملک کہہ رہا ہوتا نہیں مجھے آج کل سردی سوٹ کرتی ہے، دوسرا کہہ رہا ہوتا نہیں تم زیادہ سردی لے جاتے ہو، مجھے گرمی دیتے ہو زیادہ. ہم تو لڑ کے ہی ختم ہو جاتے، پہلے ہی ختم ہو رہے ہیں. جو ایک بالکل تھوڑا سا اختیار ہمیں ہے، اگر یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو دے دیتے تو آپ سوچیں کہ سورج تو کبھی نکل ہی نہ پاتا، کبھی لیٹ ہو رہا ہوتا، کبھی چھٹی کر رہا ہوتا. چھٹی کرنے سے خیال آیا کہ مجھے چھٹی کا کانسیپٹ کبھی سمجھ ہی نہیں آیا کہ چلو ویکینڈ ایک ہوتا ہے کہ 6 دن کام کیا تو ایک دن انسان کو چھٹی مل گئی، وہ بھی ایک کی بجائے 2 دن کر دی گئی. پھر اس کے بعد ایک اور جو چھٹی کا کانسیپٹ ہے جو کہ مجھے بالکل میننگ لیس لگتا ہے، اور وہ ہے فار ایگزامپل ہمارا 5 فروری کو کس بات کی ہم چھٹی مناتے ہیں. اگر ہم کشمیر ڈے مناتے ہیں تو ہم کشمیر کے لیے کیا کر رہے ہیں اس دن؟ ہم تو کوئی پکنک منا رہا ہے، کوئی خوشیاں منا رہا ہے، کوئی گھر میں دیر تک سویا پڑا ہے، کوئی اپنا ویکینڈ پلان کر رہا ہے، کوئی لانگ ویکینڈ کی دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں ہم لوگ. تو کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں ان چھٹیوں کا؟ تو اللہ تعالیٰ کے نظام میں تو کسی سورج، چاند، ستارے کو اتنے بڑے بڑے کام سے ایک دن بھی چھٹی نہیں ملتی. مجھے علامہ اقبال کی ایک نظم یاد آ رہی ہے، اس کا ایک مصرع سا کہ کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، کہ ہم تو رکتے ہی نہیں. ستاروں کے حوالے سے ہے، بہت ہی پیاری سی نظم ہے. اچھا، اب ہمارے اور یہ جو سورج ہے نا ہمارا، اچھا اس طرح کے بلینز آف سنز اور بھی ہیں ہمارے ارد گرد، ہماری اپنی ملکی وے کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کے گرد ایک بڑی تھک ایٹماسفیئر کی لیئر بنا دی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو روشنیاں ہیں اور ہیٹ ہے یہ ہمیں پوری طرح نہیں پہنچتی، یہ ڈائیورٹ ہوتی ہیں، یہ فلٹر ہوتی ہیں تاکہ ہم زندہ رہ سکیں. اگر یہ ساری کی ساری ہمیں پہنچنے لگ جائے تو وہ اتنی تیز ہو گرمی کہ ہر چیز جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جائے. یہ بات تو ہم نے کر لی کہ ہماری اس کرۂ ارض پر جو زندگی ہے اس کا ضامن سورج ہی ہے. اسی سے ہمیں ایک اینڈلیس سپلائی ملتی ہے، نہ صرف لائٹ اور ہیٹ کی بلکہ اور بھی ہمیں یہ جو ہمارا آسمان کا رنگ اتنا خوبصورت نیلا ہے نا، اور جو بادل ہیں اور جو بارش ہے اور جو برف باری ہے، یہ زمین کے اوپر جو درخت ہیں اور جو پھول ہیں اور یہ جو آپ کے سارے چشمے بہہ رہے ہیں، یہ جو آپ کی آکسیجن جو آپ کو ملتی ہے، یہ اور جو کھانا آپ کھاتے ہیں، یہ سارے کا سارا جو ہے نا اس یہ ضامن ہے آپ کا سورج. اور یہ سٹار ہے، سن جو ہے نا اٹ از اے سٹار، اور ہماری ارتھ جو ہے وہ پلانٹ ہے. اور سن کی پوری یہ جو پلانٹس ہیں ٹوٹل، پہلے ہمیں تو 9 بتائے جاتے تھے، پھر اب کہتے ہیں نہیں پلوٹو پلانٹ نہیں ہے، واللہ عالم، کبھی واپس ڈالتے ہیں کبھی نکالتے ہیں، لیکن آج کل پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ 8 ہیں ہمارے، مرکری، وینس، ارتھ، مارس، اور آگے کیا ہے، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون، اور پھر پلوٹو ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن یہ انتہائی حیرت انگیز یہ ساری مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو کہ اللہ کی شب و روز اطاعت کر رہی ہے. اور اطاعت کیا ہے؟ کل فی فلک یسبحون. قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الأعمش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فاستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى
والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب سورج غروب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو خوب علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج جا کر عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دی جاتی ہے، اور وہ دن بھی قریب ہے جب یہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ ہوگا، اور اجازت طلب کرے گا لیکن اسے اجازت نہ ملے گی، بلکہ اسے کہا جائے گا جہاں سے آئے ہو ادھر چلے جاؤ تو وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف رواں دواں ہے، یہ عزیز و علیم کا مقرر کردہ نظام الاوقات ہے۔ یہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس جو حدیث ہے اس کے اوپر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں، اور کہ یہ کیسے ہے کہ سورج کس وقت عرش کے نیچے کہاں سے طلوع ہونے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ وہ تو ڈیفرنٹ، ظاہر ہے ہر جگہ کا ایک فرق مشرق ہے، اور یہ کیسی اجازت ہے اور یہ کیسی حدیث ہے۔ تو دراصل آپ دیکھیں کہ عرش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی دفعہ بات بھی کی تھی، اور وہ ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ عرش کے نیچے سجدہ کرنا دراصل کیا ہے؟ ہر لمحہ ہر آن سورج عرش کے نیچے ہے اور سجدہ ریز ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ ہر آن اس کو اجازت دی جا رہی ہے کہ ہاں آگے بڑھتے چلو بڑھتے چلو بڑھتے چلو، ابھی ختم نہیں ہوا تمہارا سفر۔ جب وہ سفر ختم ہوگا تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ اب آگے نہیں جانا، اب پیچھے کی طرف لوٹو۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ ریورس گیئر لگائے گا تو پھر وہ مغرب سے طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس میں تو کوئی بالکل پریشان اور حیران ہونے والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹیں گے آسمان کو جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذ لکھنے والا، تو جیسے ایک تھان لپیٹا جاتا ہے اس طرح سے اس آسمان کو لپیٹا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے یہ جو سورج ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، کہا جائے گا واپس لوٹ جاؤ، بس اب آگے نہیں جانا۔ یونیورس جو ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور یہ ایک نوبیل پرائز ونر ایک یہ تھا تھیری کہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، یہ تقریباً میرا خیال ہے 1960s میں آئی تھی یہ تھیری۔ اس کے بعد تقریباً 10-12 سال پہلے ایک تھیری دوبارہ آئی کہ ہاں یہ تو پتہ چلا تھا نا کہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ ایکسپینشن کی سپیڈ پہلے سے تیز ہو گئی ہے۔ تو واللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ ہمیں دکھاتے رہتے ہیں ان ڈسکوریز کے تھرو۔ ہر چیز کو، ہر غور و فکر کو ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی مخلوق سمجھنے کی اور اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی قدرت جاننے کی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزیز ابن المختاری قال حدثنا قال حدثنا عبد الله الداناج قال حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے، یعنی دونوں تاریک ہو جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے قیامت کے روز شمس و قمر کو بے نور کر کے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ بہرحال اس سے مقصد ان مخلوقات کو عذاب دینا نہیں، بلکہ ان لوگوں کو شرمسار کرنا مقصود ہے کہ ان کو دکھایا جائے گا کہ جن کی تم عبادت کرتے تھے تو ان کا حال دیکھ لو۔ قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم قال حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموه فصلوا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سورج اور چاند کو کسی شخص کی موت اور پیدائش کے سبب گرہن نہیں لگتا
بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان دونوں کو اس حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو۔ اور نماز خسوف اور نماز کسوف کے پورے ابواب ہم پیچھے پڑھائے ہیں، ان کے طریقے پڑھائے ہیں، ان کی ساری ڈیٹیلز پڑھائے ہیں، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدات کروائے گئے تھے وہ سب ہم نے پڑھے۔ قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثنی مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتہ فاذا رأیتم ذلک فاذکروا اللہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی شخص کی موت یا پیدائش کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، یعنی کوئی بری فال نہیں لینی سورج گرہن یا چاند گرہن کے نکلنے سے۔ جب تم یہ دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ یہ ایک عادت سے ہٹ کے ہوتا ہے نا۔ اب ہمیں فزکس ایکسپلین تو کر دیتی ہے، تو یہ جو بھی ڈارکنیس ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، دراصل ہمیں اس سے کس چیز کی یاد آنی چاہیے؟ ہمیں اس اندھیرے کی یاد آنی چاہیے کہ جب اسی طرح کی کوئی چیزیں اپنے مدار سے ہٹیں گی، اپنی گریویٹیشنل پل کو لوز کریں گی، اگر آپ نے اس کو فزکس کے تھرو ایکسپلین کرنا ہے تو، ورنہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن میں بلیو کرتے ہیں، اللہ جب چاہے جو چاہے کرے، لیکن اگر آپ نے اس کو فزیکلی ایکسپلین کرنا ہے تو ایکسپلین ہو جاتا ہے۔ سورج اور چاند گرہن ایکسپلین کرتے ہیں اس بڑے ہنگامے کو بھی کہ جس کی خبریں ہمیں دی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو سیزنز کا عدلنا بدلنا ہے، یہ ایکسپلین کرتا ہے ہماری حیات بعد الموت کو۔ آج کل اگر آپ کسی دیکھیں، کل ہی میں دیکھ رہی تھی تیلے تنکے سوئیوں کی طرح وہ پلانٹس جو ہرے بھرے ہوتے ہیں، اور ابھی آپ دیکھیے گا مہینہ ڈیڑھ گزرے گا تو سارے جو ہیں وہ ہرے بھرے پتوں کے ساتھ بھر جائیں گے۔ اسی طرح انسان نے کذالک الخروج، اسی طرح انسان نے نکلنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بھی فزیکل چینجز اس کرۂ ارض پر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری یہ چھوٹے مناظر ہیں ان بڑے مناظر کے جن میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہاں یہ مناظر دکھا کر باور کرا رہے ہیں کہ اس رب کو مت بھولو، جو انہی کی جب انٹینسٹی بڑھائے گا تو پھر تمہارا جو بے بسی کا عالم ہے وہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ ذرا سی تیز بارش ہم روک نہیں سکتے، آسمان اگر برس پڑے تو، اور اگر نہ برسے تو ہم برسا نہیں سکتے۔ کسی طرح کا انوائرمنٹل نقصان ہم اپنا پورا نہیں کر سکتے۔ کوئی ڈیزاسٹر آنے والا ہو، کوئی زلزلہ، سیلاب، کچھ بھی قحط، کچھ بھی آنے والا ہو، انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں یاد دہانی ہیں اس قیامت کبریٰ کی۔ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس وخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ۔ ہر چیز کا یہاں، ہر گھبراہٹ، ہر آفت، ہر چیز کا یہاں علاج کیا بتایا جاتا ہے؟ نماز کی طرف دوڑو، اٹھو اور 2 نفل پڑھ لو، اٹھو اور نماز پڑھ لو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے بتایا کہ جس روز سورج کو گرہن لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اور لمبی قرات فرمائی، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، اس کے بعد سر مبارک اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر اسی حالت میں کھڑے رہے اور لمبی قرات فرمائی اور وہ پہلی قرات سے کمتر تھی، پھر لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کمتر تھا، پھر آپ نے طویل سجدہ کیا، اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا، پھر آپ نے سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اس کے بعد سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق خطبہ دیتے ہوئے فرمایا،
یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ دونوں کسی کی موت اور حیات کے باعث بے نور نہیں ہوتے، جب تم ان دونوں کو بے نور ہوتے دیکھو تو التجا کرتے ہوئے نماز کی طرف جاؤ۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سورج اور چاند کسی کے مرنے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو نماز پڑھو۔ تو یہاں پر ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں یاد کریں اور قیامت کی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آج عمل کر لیں، اس لیے بھی ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، لوگوں کو سورج اور چاند کی پرستش سے روکنے کے لیے تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ صرف اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اس کی عبادت کرنا منظور ہے۔ لہٰذا یہ عروج و زوال سورج اور چاند پر جب اللہ چاہے لے آئے، یہ دو چار ہوتے رہتے ہیں، گرہن بھی لگتے رہتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے اوپر سے آنے والا گرہن ٹال لیں، نہ سورج کے کیپیبلٹی ہے کہ وہ اپنے اور زمین کے درمیان چاند کو نہ آنے دے، نا اتنا بڑا کرہ ہے کیوں آنے دیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔